ابھی چند دن کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا ترکی کا اور سیریا کے بارے میں کہ وہاں کے حالات کیسے ہو گئے کہ جب زلزلہ آیا تو زمین پھٹ گئی، کئی منزلہ عمارت ہے یعنی زمین بوس ہو گئی، اس کے اندر انسان دب گئے، یعنی حال یہ ہو گیا کہ ہر طرف ہاکار کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف یعنی فقا کی آواز آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زلزلہ آتا کیوں ہے؟ یہ زلزلہ اس لیے آتا ہے حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا سامان یہی ہے، اللہ سے ملنے کا سامان یہی ہے، کردار و عمل ایسا بنا لیجئے اپنا، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، کردار و عمل ایسا بنا لیجئے اپنا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے، چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی پہچان یہی ہے، آقا کے غلاموں کی پہچان یہی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جب راستوں میں چلو تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دو، کوئی کنکر ہو تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر ہو تو اس کو ہٹا دو، یعنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ گے تو اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا ملے تو اس کو کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا ملے اس کو پانی پلا دو، کوئی ننگا ملے اس کو کپڑا پہنا دو، یعنی اگر کوئی بھوکا یا کوئی پیاسا یا کوئی ننگا اگر تمہارے دروازے پر آ جائے تو اس کا مذہب معلوم مت کرنا، اس کی ذات یا برادری معلوم مت کرنا، بلکہ اگر تمہارے دروازے پر اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے تو تم اس کو کھانا کھلا دو، اس لیے کہ آج تم دنیا میں اس کو کھلاؤ گے، نبی تم کو جنتی کھانے کھلائیں گے۔ آج تم دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلاؤ گے، نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلائیں گے۔ آج تم دنیا میں کسی ننگے کو کپڑا پہناؤ گے، نبی تمہیں جنتی حلے عطا فرمائیں گے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر دروازے پہ آ جائے تو اس کو مایوس مت کرنا، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ لیکن آج حال ہمارا یہ ہے کہ آج اگر دولت آ جائے، اگر پیسہ آج آ جائے تو آج ہم دنیا میں تکبر کرتے ہیں، آج دنیا میں گھمنڈ کرتے ہیں، آج دنیا میں ہم انا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے اگر دولت دی ہے، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو انا کا شکار نہ ہو، یعنی تکبر نہ کرو، گھمنڈ دنیا میں نہ کرو، بلکہ اگر اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کی مدد کرو، یعنی اگر اللہ نے دیا ہے تو بے سہاروں کے سہارا بن جاؤ، اللہ نے دیا ہے یتیموں کی مدد کرو، اللہ نے دیا ہے تو مسکینوں کی مدد کرو، اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کی تم دنیا میں مدد کرو، اس لیے کہ اس نبی کا فرمان ہے اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی بارگاہ سے اپنے یعنی کوئی غیر بھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آیا، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی بارگاہ میں اگر ادنا گیا تو اعلیٰ بن گیا، اگر ناقص گیا تو اکمل بن گیا، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی بارگاہ میں اگر گنہگار گیا تو نیکوکار بن گیا، ہم اس نبی کے امتی ہے جس کی بارگاہ میں اگر نبی اس نبی کے غلام ہے جس کی بارگاہ میں اگر بلال جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے عاشقوں کا امام بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم تکبر دولت پر کرتے ہیں، آج ہم تکبر یعنی مال پر کرتے ہیں، آج ہم پیسے پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا دولت پر گھمنڈ نہ کرو، دولت پر تکبر نہ کرو، انا کا شکار نہ بنو، اس لیے کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، اس لیے جب اللہ لینے پہ آتا ہے، جب اللہ لینے پر آتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جو خدا انسان کو آسمان کی بلندی پر پہنچانا جانتا ہے وہی خدا چند لمحوں میں زمین کی پستی پر بھی لانا جانتا ہے۔ ابھی چند دن کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا ترکی کا اور سیریا کے بارے میں کہ وہاں کے حالات کیسے ہو گئے کہ جب زلزلہ آیا تو زمین پھٹ گئی، کئی منزلہ عمارت ہے یعنی زمین بوس ہو گئی، اس کے اندر انسان دب گئے، یعنی حال یہ ہو گیا کہ ہر طرف ہاکار کی
آواز آ رہی ہے، ہر طرف یعنی رانی کا آہو فغا کی آواز آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زلزلہ آتا کیوں ہے؟ یہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ جب دنیا میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ زلزلہ تب آتا ہے جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں زلزلہ تب آتا ہے جب دنیا میں بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ دنیا میں زلزلہ تب آتا ہے جب انسان دنیا کے اندر گناہوں پر گناہ کرتا ہے۔ دنیا میں زلزلہ تب آتا ہے جب انسان دنیا کے اندر بے حیائی کرنے لگتا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ انسان کو اگر دیکھو تو نمازوں سے دور ہے، خدا کی بندگی سے دور ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے، ماں باپ کی خدمت سے دور ہے، بڑوں کے ادب سے دور ہے، چھوٹوں سے چھوٹوں کی شفقت سے دور ہے۔ آج حال یہ انسان کا ہو گیا ہے، تبھی یہ زلزلے آ رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیابی ملے، اگر چاہتے ہو دنیا میں سکون ملے، اگر چاہتے ہو دنیا میں تمہیں راحت مل جائے تو اللہ کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرو۔ اور جب اللہ کے فرمان پر عمل کرو گے، نبی کی سیرت پر جب دنیا میں عمل کرو گے، تو جب تک دنیا میں رہو گے دنیا میں کامیاب، اور بعد مرنے کے میدان محشر میں کامیاب۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو اللہ نے دیا ہے تکبر نہ کرو، اللہ نے دیا ہے گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے اگر نہ دیا ہے تو دنیا میں صبر کرو، شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، یعنی شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن آج اگر مل جائے تو غریبوں کی حقارت سے دیکھتے ہیں، اگر مل جائے تو غریبوں کو یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ حال آج ہمارا ہو گیا ہے۔ لیکن پڑھو تاریخ، میرے نبی کی کیا تاریخ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اپنے کبھی غیر بھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آئے ہیں۔ مکے کی سرزمین ہے، ایک بچہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب بچہ ہوشیار ہوا، ایک دن اپنی ماں سے بچے نے کہا، ماں تیرے جسم پر جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، لباس بوسیدہ ہو چکا ہے، اے ماں اگر اجازت دے تو میں اپنے چچا کے پاس چلا جاؤں اور جا کر تیرے لیے کوئی کپڑا یا چادر لے کر کے آ جاؤں۔ ماں نے کہا، بیٹے یہ مکے کی سرزمین ہے، یہاں کوئی کسی کا حال نہیں پوچھتا ہے، یہاں کوئی کسی کی خیریت نہیں پوچھتا ہے۔ جب سے تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے کسی نے ہمارا حال نہیں جانا ہے۔ اے بیٹے تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ یہ مکے کی زمین جس طرح سخت ہے اسی طرح لوگوں کے دل بھی یہاں پر سخت ہے۔ لیکن بچے نے جب زیادہ اصرار کیا ہے تو ماں نے بچے کو اجازت دی۔ بچہ اپنے گھر سے چلا، چچا کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، جا کر چچا کے دروازے پر دستک دی۔ چچا نے دروازے کو کھولا اور جیسے ہی بچے کا چہرہ دیکھا پوچھا، پتہ کیوں آیا ہے میرے دروازے پر؟ یہاں آنے کی تیری وجہ کیا ہے؟ تب بچے نے کہا تھا، چچا میری ماں کے جسم پر جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا اس لیے ہوں تاکہ مجھے کوئی کپڑا دے دیا جائے یا کوئی چادر دے دی جائے تاکہ میں اپنی میری ماں اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، اپنے جسم کو چھپا سکے۔ جب چچا نے اتنا سنا تھا تو چچا نے بچے کے سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہا تھا، چلا جا منحوس میری دہلیز سے، کہیں ایسا نہ ہو تیری نحوست میرے بچوں پر نہ پڑ جائے۔ جب چچا نے بچے کو دھکا دیا تھا، یعنی بچہ وہاں سے چلتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، سر جھکا کر چل رہا ہے۔ راستے میں نبی کے ایک صحابی ملتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، بیٹے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ تیرا چہرہ مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بچے نے کہا، آپ جدھر جا رہے ہو چلے جاؤ، آپ کو میرے رونے سے کیا غرض ہے؟ آپ کو میرے رونے سے کیا مطلب ہے؟ میں اپنی تقدیر پر رو رہا ہوں، اپنے نصیبے پر رو رہا ہوں، اپنے مقدر پر رو رہا ہوں، آپ جدھر جا رہے ہو چلے جاؤ۔ نبی کے صحابی نے فرمایا، بیٹے بتا تو صحیح، ہو سکتا ہے تیرے درد کا علاج مل جائے، ہو سکتا ہے تیرے درد کی دوا مل جائے۔ جب بچے نے اتنا سنا تھا، بچے نے کہا، میں جسے اپنا درد بتاتا ہوں وہ ہنستا ہے میرے اوپر، جسے اپنا حال سناتا ہوں وہ تمسخر کرتا ہے، جسے میں اپنا درد بیان کرتا ہوں وہ میری مذاق بنایا کرتا ہے۔ جب اتنا بچے نے کہا تھا تب وہ نبی کے صحابی نے کہا، بیٹے بتا تو صحیح، آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں کے جسم پر جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، میں چچا کے دروازے پر گیا تھا، چچا نے دھکے مار کے مجھے نکال دیا ہے، میں روتا ہوا آ رہا ہوں اپنی تقدیر پر۔ جب بچے نے اتنا کہا تھا تب نبی
نبی کے صحابی نے ارشاد، نبی کے صحابی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. بچے نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا جو میرا درد سنتا ہے مسکراتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا جو میرا حال سنتا ہے وہ مجھ پر تمسخر کرتا ہے. آپ بھی مسکرا رہے ہو، آپ بھی تمسخر کر رہے ہو. نبی کے صحابی نے ارشاد فرمایا بیٹے میں تیرے اوپر نہیں ہنس رہا ہوں، تیرے درد پر میں نہیں مسکرا رہا ہوں، بلکہ آج تیرے درد کی دوا دینے والے کا میں آج تجھے پتہ بتا رہا ہوں. جب اتنا کہا تھا تب بچے نے کہا وہ کون ہے جو میرے درد کی دوا مجھے دے گا، جو میرا سہارا بنے گا؟ نبی کے صحابی نے کہا بیٹے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کا نبی ہے، نام جس کا محمد ابن عبداللہ ہے. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. جب بچے نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہا ان کا نام تو ذرا بتا دو، ان کا پتہ تو ذرا بتا دو. نبی کے صحابی نے کہا بیٹے نام محمد ابن عبداللہ ہے، وہ حرم شریف میں ہوں گے. جب بچے نے اتنا سنا وہاں سے چلا اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے. جیسے ہی بچہ ماں کے پاس آیا تو بچہ کبھی مسکرا رہا تھا، کبھی بچہ رو رہا تھا. جب ماں نے یہ حال دیکھا کبھی بچہ رو رہا ہے، کبھی بچہ مسکرا رہا ہے، ماں نے کہا بیٹے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ بچے نے کہا ماں جب مجھے چچا کی بات یاد آتی ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے، لیکن جب مجھے ایک سخی کے مجھے ایک سخی کا پتہ چل گیا ہے، جب اس کی یاد آتی ہے تو لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. ماں نے کہا بیٹے بتا وہ سخی کون ہے؟ بچے نے کہا ماں اس سخی کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، مسلمانوں کا پیغمبر ہے. جب ماں نے اتنا سنا کہا بیٹے میں جانے نہیں دوں گی، اس لیے جو اس سے کلام کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اے بیٹے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گی. جب ماں نے اتنا کہا تھا بچے نے کہا ماں میں صرف چادر لینے کے لیے جاؤں گا، میں صرف کپڑا لینے کے لیے جاؤں گا، میں کلمہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، میں مذہب بدلنے نہیں جاؤں گا، اپنا دھرم پریورتن کرنے نہیں جاؤں گا. اے ماں میں جاؤں گا تو پہلے کہہ دوں گا مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، مجھے آپ کا دھرم قبول نہیں کرنا ہے، آپ کا مذہب کو اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کرنا ہے. اگر وہ چادر یا کپڑا دیں گے لے کر آ جاؤں گا، اور نہیں دیں گے تو واپس آ جاؤں گا، ماں وعدہ کر کے جا رہا ہوں. جب بچے نے اتنا کہا تھا تب ماں نے کہا بیٹے جا میں اجازت دے رہی ہوں. اب بچہ ماں کے پاس سے چلتا ہے، حرم شریف کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. اور جیسے ہی بچہ حرم شریف کے دروازے پر پہنچا نبی اس وقت میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، خدا کی بندگی میں تھے، اللہ کی عبادت میں نبی مصروف تھے. بچہ جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر پہنچا نبی کا نام لے کر بچہ آواز دینے لگا. جیسے ہی بچے نے آواز دی نبی نے بچے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا بیٹے بتا تیرے آنے کی وجہ کیا ہے، تیرے آنے کا سبب کیا ہے، تیرے آنے کی وجہ کیا ہے، ذرا بتا تو صحیح، تو آخر آیا کیوں ہے؟ تب اس بچے نے کہا تھا مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے، مجھے اپنا مذہب تبدیل نہیں کرنا ہے. نبی نے فرمایا بیٹے میں نے کب کہا ہے تجھ سے کہ تو اپنا دین بدل دے، اپنا مذہب بدل دے، تو میں نے کلمہ پڑھ لے، میں نے کب کہا ہے؟ بتا تو آیا کس لیے ہے؟ تب اس بچے نے کہا تھا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں کے جسم پر جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا یا چادر دے دیں. جب بچے نے اتنا کہا تھا نبی نے اپنی مزمل والی چادر کو لیا اور بچے کو دے دیا. اور جیسے ہی بچے کو نبی نے چادر کو دیا اور بچہ جیسے ہی لے کے آگے چلنے لگا تو بچہ ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا، پلٹ کر نبی کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا، پلٹ کر نبی کی طرف دیکھ رہا تھا. بچے کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. جب بچے نے اتنا دیکھا کبھی بچہ آگے بڑھ رہا ہے، کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا ہے. جیسے ہی بچہ آگے چلنے لگا نبی نے اشارہ کر کے کہا بیٹے ذرا میرے قریب آ جا. بچہ قریب آیا، نبی نے ارشاد فرمایا بیٹے صرف یہ مت سمجھنا کہ میں تجھے آج دے رہا ہوں، آج کے بعد نہیں دوں گا. اے بیٹے جب ضرورت پڑے اسی دروازے پہ آ جانا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ دروازہ تم جیسے غریبوں کے لیے ہی کھول کر رکھا ہوا ہے.
کہیں مت جانا، اگر ضرورت ہو تو اسی دروازے پہ آ جانا، اس لیے جب بھی تو آئے گا تجھے مایوس نہیں کیا جائے گا، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جائے گا، اس لیے جب بھی تو آئے گا تیرے دامن کو یعنی تیرے دامن کو بھر دیا جائے گا۔ کہا بچہ وہاں سے چلا اپنی ماں کے پاس آ گیا، اور جیسے ہی بچہ ماں کے پاس آیا ماں نے کہا بیٹے تو اپنا دین تو بدل کر نہیں آیا ہے، اپنا مذہب تو تبدیل کر کے نہیں آیا ہے، یعنی تو ان کا ہو کر کے تو نہیں آیا ہے۔ بچے نے کہا ماں انہوں نے تو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا بھی نہیں، انہوں نے تو دین بدلنے کے لیے کہا بھی نہیں، انہوں نے تو مذہب بدلنے کے لیے کہا بھی نہیں، میں نے صرف چادر کو کہا تھا، انہوں نے اپنی مجھے چادر دے دی ہے، اور نبی نے چادر مزمل والی چادر دی ہے، اور یہ مزمل والی چادر ہے جس کو نبی نے ایک بار اپنے حجرے میں چھوڑ دیا تھا، اور نبی باہر آ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ دھو کر ڈال دیا تھا، نبی کی چادر کو اپنے سر پر رکھا، اور جب نبی باہر سے اندر تشریف لائے حضرت عائشہ نے دیکھ کر عرض کی آقا یعنی بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، آپ کے امامے پر ایک بھی بوند رہی، بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، آپ کے جبے پر ایک بھی پانی کے بوند رکھی۔ جب نبی نے اتنا سنا ارشاد فرمایا عائشہ موسم تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، بادل کا نام و نشان نہیں ہے، موسم بالکل صاف ہے۔ حضرت عائشہ نے پھر یہی کہا آقا بارش اتنی تیز ہو رہی ہے اور آپ کے اوپر ایک بھی بوند نہیں، نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ موسم بالکل صاف ہے۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کی آقا بارش اتنی تیز ہو رہی ہے لیکن آپ کے اوپر ایک بھی بوند نہیں، جب 3 مرتبہ یہی کہا تب نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ پہلے ذرا یہ بتاؤ تم نے آج اوڑھ کیا رکھا ہے، تم نے اوڑھ کیا رکھا ہے۔ جب نبی نے اتنا کہا حضرت عائشہ نے عرض کی آقا میں نے اپنا دوپٹہ دھو کر ڈال دیا ہے اور آپ کی مزمل والی چادر کو میں نے اوڑھ لیا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے اتنا کہا نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ اب تم اپنا دوپٹہ اوڑھو، ہماری چادر ہمیں واپس کرو، پھر اس کے بعد موسم کا حال بتاؤ۔ جب حضرت عائشہ نے اپنے دوپٹے کو اوڑھا نبی کی چادر کو نبی کو دے دیا، اس کے بعد نبی نے فرمایا عائشہ بتاؤ اب موسم کا حال کیا ہے۔ تب حضرت عائشہ نے عرض کی آقا محمد سمجھ میں نہیں آتا ہے، پہلے بارش ہو رہے تھے لیکن اب بالکل موسم صاف نظر آ رہا ہے، آخر اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تب نبی نے ارشاد فرمایا تھا عائشہ جسے تم پانی کی بارش کہہ رہے تھے وہ پانی کی بارش نہ کہتے بلکہ وہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا عائشہ وہ پانی کی بارش نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ نبی نے وہی مزمل والی چادر بچے کو دی، بچے نے کہا ماں لے اس چادر کو اوڑھ لے، اپنے بدن کو چھپا لے، اپنے جسم کو تو ڈھانپ لے۔ جب بچے نے اتنا کہا ماں نے کہا بیٹے میرا جسم ناپاک ہے، یہ چادر پاک ہے، پہلے جسم پاک کر لینے دے پھر اس کے بعد اس چادر کو اوڑھ کے۔ اس بچے کی ماں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد چادر کو اوڑھا، اوڑھنے کے بعد اعلان کیا تھا مکے والوں آنی سارے کے سارے آج گواہ ہو جاؤ میں آج کلمہ صرف اس بنیاد پر پڑھ رہے ہوں کہ جو محمد ابن عبداللہ اپنی ضرورت کی چادر دنیا میں مجھ بیوہ کو دے سکتا ہے تو وہی محمد ابن عبداللہ کل قیامت میں اپنے خدا سے اپنی گناہگار امت کو جنت بھی دلوا سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا ہے، جہاں اپنے تو اپنے غیر بھی مایوس ہو کر کے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔